الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جو آیت کریمہ اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جن مقاصد کو دے کر دنیا میں بھیجے گئے وہ کیا ہیں. ان مقاصد کے تذکرے میں ایک بات تو کہی گئی ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانا، بتانا، یعنی من و ان، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہر بات امت تک پہنچا دینا. یتلو علیہم آیاتہ، اس کے بعد میں ہے ویزکیہم، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا تزکیہ کرنا، یعنی ان کی اصلاح، ان کے نفوس کی پاکی و صفائی کا اہتمام کرنا. پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ کی جو آیات اور اللہ کا جو کلام کتاب اللہ کی شکل میں آیا ہوا ہے اس کی تعلیم دینا، یعنی اس کی تفسیر بیان کرنا، اس کے حقائق اور معارف کو کھول کر بیان کرنا. والحکمہ، اور حکمت یعنی دین کی وہ باتیں جو اللہ نے آپ کے دل و دماغ میں ڈالی ہیں، جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، اس کی بھی لوگوں کو تعلیم دینا. یہ چار مقاصد اس کے اندر بیان کیے گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ وہ یہ چار کام انجام دیں. یعنی یہ بنیادی مقاصد ہے. پھر اس کے جو ذیلی مقاصد ہیں وہ بہت سارے ہیں. انہی مقاصد میں سے ایک مقصد بتایا گیا ویزکی، لوگوں کا تزکیہ کرنا. اور تزکیے کے معنی آتے ہیں پاک و صاف کرنا. اور پاک و صاف کرنا یہ تو ہوتا ہے جسم کا، چیزوں کا، اور ایک ہوتا ہے نفوس اور قلوب کا. لوگوں کے دلوں کو صاف کرنا، لوگوں کے قلوب کی پاکی و صفائی کا اہتمام کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین مقصد دوسرے نمبر پر بیان کیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس لیے بھی دنیا میں تشریف لائے تھے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کریں. یہ تو ہے اللہ کی کتاب کی تشریح و تعلیم، اور اللہ کی آیات کو من و ان لوگوں تک پہنچا دینا. یہ لوگوں تک پہنچا دینا یتلو علیہم آیاتہ میں آیا ہے. یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے. اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
یہ تعلیم کتاب و سنت کا کام ہے، وَيُزَكِّيهِمْ یہ تزکیے کا کام ہے۔ 3 مقاصد گویا ہو گئے اور کل تو 4 ہو گئے، ایک دعوت و تبلیغ، دوسرے تزکیہ نفوس اور تیسرے تعلیم۔ تعلیم میں ایک کتاب اللہ کی تعلیم ہے اور ایک حکمت کی تعلیم۔ اس کو 2 فرض کریں تو 4 ہو جائیں گے، اور اگر ایک ہی مان لیں تو کل 3 ہو جائیں گے۔ تو اس کے اندر 3 اہم ترین مقاصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے، ایک دعوت و تبلیغ، دوسرے تزکیہ نفوس اور تیسرے تعلیم کتاب و سنت۔ اور ظاہر ہے کہ تینوں مقاصد جب اللہ کے نبی کے ہیں تو تینوں اہم ہیں، ان کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اہم ہے، یہ غیر اہم ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ بھی ضروری ہے، تعلیم و تعلم بھی ضروری ہے، تزکیہ نفوس بھی ضروری ہے۔ لیکن اس وقت جو مجھے عرض کرنا ہے وہ ان ٹاپکوں پر مجھے نہیں کہنا ہے، لیکن ایک اسی سے متعلق اہم پہلو کی طرف توجہ دلانا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقاصد میں جو تزکیہ آیا، یہ تزکیہ کیا ہے؟ مجھے آج اسی کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے کہ تزکیے کی حقیقت کیا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تزکیے کا معنی ہے اصلاح، تزکیے کا معنی ہے پاک و صاف کرنا، یہ لفظ زکات سے بنا ہے، اور ہم اردو میں، عربی میں تو ہے ہی، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں زکات، مال کی زکات۔ جس آدمی کے پاس اتنا مال ہو اس کے اوپر زکات فرض ہو جاتی ہے، اس کو بھی زکات اس لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی زکات دیتا ہے تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی زکات نہیں دے گا تو اس کا مال زکات نہ دینے کی وجہ سے گندا ہو جائے گا، زکات دے دے گا تو پاک ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آدمی زکات دیتا ہے تو دل کے اندر سے حرص اور دنیا کی محبت کی بیماری نکل کر دل پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے زکات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے مال کی زکات کے لیے، وہ اسی سے ہے۔ اور اسی کو جب دوسرے باب میں لے جاتے ہیں، طلبہ جانتے ہیں، یعنی باب تفعیل میں لے جاتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے تزکیہ، زکا یزکی تزکیتن۔ اس کے معنی ہوئے پاک کرنا، ایک ہے پاک ہونا اور ایک ہے پاک کرنا، یہ متعدی ہو گیا، لہذا اس کے معنی ہوئے پاک کرنا۔ اللہ کے نبی کی ذمہ داریوں میں اور آپ کے مقاصد بعثت میں یہ ہے کہ لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کریں، اس کی پاکی و صفائی کریں، اس کے اندر کی گندگیوں کو نکالیں، اس کے اندر کے خرافات کو نکالیں اور ان کو مجلہ اور مصفا بنا دیں۔ اسلام میں ظاہر کی پاکی کا بھی حکم ہے، نہانا، دھونا، وضو کرنا، مسواک کرنا، کپڑوں کی پاکی، جسم کی پاکی، مکان کی پاکی وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ہے، لیکن وہ ضمناً ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان پاک ہو جائے۔ جب انسان پاک ہو جائے گا وہ کپڑے بھی پاک ہی پہنے گا۔ جس کا دل پاک ہو وہ کپڑے کہاں گندے پہنتا ہے، وہ اپنا مکان بھی صاف رکھے گا اور وہ اپنی تمام متعلقہ چیزوں کو بھی ٹھیک رکھے گا،
تو اصل مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے، ان کے نفوس اور ان کے قلوب کی اصلاح کے لیے دنیا میں تشریف لائے. اب یہاں ایک موٹی سی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ تزکیہ اس کا کیا جاتا ہے جس میں کچھ ناپاکی ہو. اگر ناپاکی نہ ہو تو تزکیے کی ضرورت کیا؟ ایک کپڑا آپ کا ماشاءاللہ دھلا دھلایا المار میں رکھا ہوا ہے، آپ نے اپنے خادم سے کہا یا شاگرد سے کہا یا اپنے بھائی سے کہا یا کسی نے بیوی سے کہا یہ کپڑے اٹھاؤ اور دھو، سب تعجب میں پڑ جائیں گے، کہیں گے ارے تو پاک کپڑے ہیں، ان کو کیسے اب دھویا جائے گا؟ کیوں دھویا جائے گا؟ معلوم ہوا کہ اگر پاک ہے تو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی، ناپاک ہوتے ہیں تو دھونے کی ضرورت ہوتی ہے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت ساری دنیا گندگیوں میں ملوث تھی. ظاہری گندگیوں کے ساتھ ساتھ اس سے بھی زیادہ بڑے پیمانے پر باطنی گندگیوں میں پڑی ہوئی تھی. ان کے دل بڑے ناپاک تھے، اس میں کفر بھرا ہوا تھا، اس کے اندر شرک بھرا ہوا تھا، اس کے اندر معصیت کے جذبات بھرے ہوئے تھے، ان کے اندر حسد تھا، ان کے اندر کینہ تھا، ان کے اندر نفرتیں تھیں، ان کے اندر عداوتیں تھیں، ان کے اندر بغض پایا جاتا تھا، ان کے اندر دنیا کی محبتیں تھیں، آخرت سے غفلت تھی اور مادیت ان کے دلوں کے اندر جمی ہوئی تھی، روحانیت نکلی ہوئی تھی. اتنے گندے ان کے قلوب ہو چکے تھے. اللہ کے نبی کو بھیجا گیا کہ آپ دنیا میں جائیے اور لوگوں کے ان دلوں کو جو اتنے ناپاک ہو چکے ہیں ان کو پاک کر دیجیے. یہ اتنا اہم ترین مقصد تھا. اگر کہا جائے تو اصلی مقصد یہی تھا. تعلیم و تعلم بھی اسی لیے ہے، دعوت و تبلیغ سے لوگوں کو بلا کر بھی یہی لانا ہے. قرآن کیوں پڑھنا ہے؟ اصلاح کے لیے. حدیثیں کیوں پڑھنا ہے؟ اصلاح کے لیے. تفسیر کیوں پڑھنا ہے؟ اصلاح کے لیے. اور چیزیں کیوں پڑھنا ہے؟ یہی کام کرنے کے لیے کہ ہمارے اندر کی گندگیاں صاف ہو جائیں، ہم بالکل پاک ہو جائیں، ہمارے دلوں کے اندر سے ہر قسم کی نجاستیں نکل کر کھرچ کر نکال دی جائیں. معلوم ہوا کہ اہم المقاصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں یہ ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا، وَيُزَكِّيهِمْ، اس لیے کہ ساری دنیا کے قلوب ناپاک ہو گئے تھے اور ناپاکی باطنی ناپاکی تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ تک کہا گیا ان گندگیوں کے ساتھ تم مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آ سکتے. قرآن میں آیت موجود ہے کہ اب یہ ناپاک لوگ، یہ کافر لوگ، مشرک لوگ نجس و ناپاک ہیں. فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، اس سال کے بعد یہ لوگ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، اسے کہ ان کے اندر گندگیاں ہی گندگیاں موجود ہیں. کفر کی گندگی ہے، شرک کی گندگی ہے، معصیتوں کی گندگی ہے. یہ ساری گندگیاں رکھتے ہوئے اللہ کے عظیم اس حرم کے اندر وہ داخل کیسے ہو سکتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ ان گندگیوں سے دل ناپاک ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے ان کے اوپر نجس کا حکم لگایا کہ مشرکین نجس ہے، ناپاک ہے. اور یہ ظاہری گندگی نہیں ہے، یہ باطنی گندگی ہے. معلوم ہوا کہ دلوں میں نجاست تھی اور اللہ کے نبی کو انہی نجاستوں کو دور کرنے بھیجا گیا تھا. جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اب یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ نجاستیں آخر تھی کیا جس کو دھونے، جس کو صاف کرنے اور لوگوں کو پاک کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا.
یہ وہ باطنی گندگیاں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں گناہ۔ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری گناہ اور ایک باطنی گناہ۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، یہ دونوں قسم کے گناہ تمہارے لیے خطرناک ہیں۔ ظاہری گناہ اس کو کہتے ہیں جو اعضائے ظاہر سے صادر ہوتے ہیں، اور باطنی گناہ ان کو کہتے ہیں جو دل سے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں کی دونوں چیزیں انسان کو گندگی میں ڈال دیتی ہیں۔ آنکھ ہے، ظاہری عضو ہے، اگر یہ غلط چیز کو دیکھے گا آنکھ میں گندگی آ جائے گی۔ منہ سے اگر کوئی گندی بات کہے گا اس کا منہ گندا ہو جائے گا۔ اگر اس کے ہاتھ اور پیر سے وہ کوئی غلط حرکت کرے گا اس کا ہاتھ اور اس کے پیر گندگی میں، نجاست میں ملوث ہو جائیں گے۔ یہ ہے ظاہری اعضاء۔ ظاہری اعضاء سے ظاہری گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور دل ہے جو باطن ہے، اور اس سے ہونے والے گناہ وہ ہیں جن کو باطنی گناہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ کفر ہے، جیسے کہ شرک ہے، جیسے کہ حسد ہے اور کینہ ہے اور بغض ہے، عداوتیں و نفرتیں ہیں، اور اسی طریقے پر دنیا کی محبت ہے، آخرت سے غفلت ہے، اللہ سے بے تعلقی ہے، اللہ کی باتوں سے بے تعلقی ہے، انکار پایا جا رہا ہے، جحود پایا جا رہا ہے، تو سمجھو کہ وہ دل بڑا ناپاک اور گندا ہو گیا ہے۔ لیکن یہ جو بھی ناپاکی ہوگی وہ آپ کے اعضاء میں نظر نہیں آئے گی۔ مثلا آنکھ کو غلط استعمال کرے گا تو گندگی نظر نہیں آئے گی۔ زبان سے جھوٹ بولے گا، زبان ناپاک ہو جائے گی، لیکن وہ گندگی ہم کو نظر نہیں آئے گی۔ لیکن جن کو نظر آنا ہے ان کو نظر آئے گی، جن کو دکھانا اللہ چاہے تو ان کو دکھا بھی دے گا۔ حدیث میں فرشتوں کے بارے میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پاس جو فرشتے رہتے ہیں جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی گندگی سے اور جھوٹ کی بدبو سے وہ پریشان ہو کر اوپر چلے جاتے ہیں۔ اب ان کو تو معلوم ہو رہی ہے نا گندگی، ہم کو نہیں معلوم ہو رہی الگ، لیکن اللہ جن کو بتانا چاہ رہا ہے ان کو معلوم ہو رہا۔ اسی طرح بعض وقت اولیاء اللہ کو بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کشف ہوتا تھا، اور کشف میں وہ لوگوں کے اعضاء سے صادر ہونے والے گناہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے کہ وضو کر رہے ہیں لیکن ان کے ہاتھ اور پیر سے زنا جھڑ رہا ہے، ان کے منہ سے کوئی جھوٹ نکل رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مومن وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، منہ جب دھوتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اور کلی کرتا ہے تو منہ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتا ہے ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ جب دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے اندر کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ، اور جب پیر دھوتا ہے پیر کے گناہ، اور سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ، اور کانوں سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کانوں کا بھی ذکر ہے اس کے اندر۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان جب گناہ کرنے کے بعد اپنے اعضاء کو وضو میں دھوتا ہے
تو اس کے کچھ گناہ جھڑنے لگتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ایک زمانے میں بڑا کشف ہوتا تھا، اور کشف میں ان کو نظر آتا تھا یہ بندہ وضو کرتا بیٹھا ہے، ارے اس کے اندر سے گناہ جھڑ رہا ہے، اس کے منہ سے گناہ جھڑ رہا ہے، اس کی آنکھوں سے گناہ جھڑ رہا ہے، اور اس کے کانوں سے گناہ جھڑ رہا ہے، اور فلاں کے پیر دھو رہے ہیں تو پیر سے گناہ جھڑ رہا ہے۔ یہ دیکھتے تھے امام صاحب اور پریشان ہو گئے۔ پھر اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ میرے سے کشف کو اٹھا دیجئے، میں لوگوں کے گناہوں کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ ہے گناہ کا حال، جن کو اللہ دکھانا چاہے دکھا دیتا ہے، سب کو نہیں دکھائے جاتے۔ سب کو دکھاتے تو پھر بھائی معاملہ تو کچھ اور ہوتا، لیکن اللہ نے کچھ چیزوں کو چھپایا ہے، یہ بھی چھپائے رکھا، لیکن نبی کی زبان سے حقیقتوں کو واضح کر دیا گیا ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا یہ سب باطنی گناہ ہیں اور نجاستیں ہیں۔ جب انسان اپنے ظاہری اعضاء کو یا اپنے باطنی عضو دل کو گناہوں میں ملوث کرتا ہے تو ایک طرف اس کے اعضاء ناپاک ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف اس کا دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا لوگوں کو جا کر سمجھاؤ کہ تم کیسے پاک ہو سکتے ہو، کیسے پاک رہ سکتے ہو، اپنے آپ کو مجنہ مصفا کیسے بنا سکتے ہو، تمہارے اعضاء پاکیزہ بن جائیں، اور پھر صرف یہ نہیں کہ گناہ چھوڑ کر پاکیزہ بن جاؤ، بلکہ کچھ ایسے اعمال تم کو بتائے جائیں گے جس سے کہ تمہارے اعضاء میں رونق پیدا ہو جائے۔ نماز سے رونق آتی ہے، ذکر سے رونق آتی ہے، عبادتوں سے رونق آتی ہے، خدمتوں سے رونق آتی ہے، تلاوت سے رونق آتی ہے۔ ایک طرف وہ بھی بتا دیا اور دوسری طرف پاک بھی کر دیا۔ پاک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر رونق، اس کے اندر خوبصورتی، اس کے اندر بھلائی، اس کے اندر اچھائی، اس کے اندر چمک، اس کے اندر دمک پیدا ہو جائے، اس کے لیے ہمیں بہت ساری تعلیمات عطا فرمائی گئی۔ یہ ہے مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو کہا گیا وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو تمام مقاصد کو لے کے چل رہے تھے، لیکن بعد میں چل کر ایک زمانہ ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقاصد کو کچھ حضرات نے اپنے ذمے لیا۔ تعلیم و تعلم کچھ لوگوں نے لیا، محدثین نے حدیث کا فن لے لیا، مفسرین نے تفسیر کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا، حضرات فقہاء مجتہدین نے تفقہ، بصیرت کو اور اجتہاد کو اپنا فن بنا کر مسائل کی تحقیق میں اپنے آپ کو لگا دیا، اور کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ لے لیا۔ ایک طرف وہ حضرات تھے جنہوں نے تزکیہ نفوس کے سلسلے میں اپنی خدمات کو جاری کیا، انہی کو حضرات صوفیہ کہتے ہیں۔ محدثین کا طبقہ ہے، مفسرین کا طبقہ ہے، مجتہدین امت کا طبقہ ہے، اسی طریقے پر اور بہت سارے طبقات ہیں، حفاظ کرام کا طبقہ، قرائے اذان کا طبقہ۔ ایک فن پر ان لوگوں نے مہارت پیدا کی اور اس فن کو دنیا میں زندہ رکھنے کی محنتیں کیے اور کرتے ہیں، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح حضرات صوفیہ نے یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن جس کا نام ہے تزکیہ قلوب، وہ ہم اپنے ذمے لیتے ہیں، اور اس کی تفصیل، اس کی تحقیق، اس کے اصول، اس کے ضوابط اور اس کے سلسلے کے طریقے اور اس کے وسائل، اس کے ذرائع، اس کے مقاصد، ان سب چیزوں پر انہوں نے تحقیقات کی، اور اس کو انہوں نے اپنی ماہرانہ اس تحقیق کے ذریعے سے امت کے سامنے تزکیہ نفوس کا ایک سسٹم بنا کر پیش کر دیا۔ اس کا نام ہے تزکیہ۔ آج جو خانخواہوں کے نام سے خانخواہیں چلائی جاتی ہیں، مشائخ اور بزرگوں کے ہاں جایا جاتا ہے،
یا بغیر خانخواہ کے کہیں بھی اللہ کا کوئی نیک بندہ اس فن کا ماہر موجود ہو اور وہ لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کرنے کے اصول جانتا ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو اور سمجھا سکتا ہو، تو ایسوں کے پاس جو جایا جاتا ہے اس کا مقصد دراصل یہی ہے کہ ہمارے قلوب کی اصلاح ہو جائے۔ اس لیے کہ بھائی ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اندر بڑی خامیاں رہتی ہیں، کسی میں حسد پل رہا ہے، کسی میں کینہ پل رہا ہے، کسی میں تکبر پل رہا ہے، کسی میں عجب کی بیماری پل رہی ہے، کسی کے اندر غصے کی بیماری ہے، کسی کے اندر شہوت کی بیماری ہے، کسی کے اندر خواہشات بھری ہوئی ہے، کسی کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو گئی ہے، کسی کے اندر غفلت ہی غفلت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور پھر جب دل میں ایسا ناپاک اور گندا ہو جاتا ہے تو اس سے صادر ہونے والے اعمال بھی گندے گندے ہونے لگتے ہیں۔ آنکھ قابو میں نہیں رہتی، زبان قابو میں نہیں رہتی، کان اس کے قابو میں نہیں رہتے، ہاتھ پیر قابو میں نہیں رہتے۔ اس لیے کہ دل بگڑ گیا تو پورا سسٹم بگڑ گیا۔ گزشتہ مجلس میں یہ حدیث آپ کو سنائی گئی تھی، اس کی تشریح بھی کی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ دل اچھا تو پورا نظام اچھا، اور اگر دل بگڑ گیا تو زندگی کا نظام بگڑ گیا۔ ہاتھ غلط کرے گا، زبان غلط بولے گی، دماغ غلط سوچے گا، اور آنکھ غلط استعمال ہوگی، کان غلط استعمال ہوں گے، ہر کام غلط ہوگا۔ اس لیے کہ دل خراب ہو گیا ہے۔ دل کی خرابی کا اثر اس کی پوری زندگی پر، زندگی کے تمام اعمال پر، اس کی ہر حرکت اور اس کی ہر سکون پر ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر اگر دل اچھا بن جاتا ہے تو اس کا بھی بڑا اچھا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ یہ ہے مقصد اللہ کے نبی کا، جس کے لیے آپ تشریف لائے، اور آپ نے ایک کام بڑے پیمانے پر کیا، اور بعد میں چل کر حضرات صوفیاء نے اس کام کو لے کر ہمارے سامنے یہی اصول و ضوابط بیان کیے۔ اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ تصوف جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں تصوف کیا ہے؟ یہی ہے تصوف جس کا نام ہے تزکیہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں حدیث میں تو لفظ نہیں آیا ہے۔ جی حدیث کے اندر حدیث مرسل کا بھی ذکر نہیں ہے، حدیث ضعیف کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ مجھے کوئی بتائے، یہاں ماشاءاللہ بہت سے علماء بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بھی بیٹھے ہیں، کہ کسی حدیث میں آیا ہو، ایک حدیث ہوتی ہے اس کا نام ہے حدیث صحیح، ایک حدیث ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے حدیث ضعیف، ایک حدیث ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے حدیث مرسل، ایک حدیث ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے حدیث موصل، ایک حدیث ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے حدیث منقطع۔ کہاں؟ یہ سب چیزیں بعد میں ضرورت کی بنیاد پر وجود میں آئی، حقائق پہلے سے تھے، یہ الفاظ بعد میں فٹ کیے گئے ضرورت کے لیے۔ حدیثوں میں یہ بھی نہیں ملے گا آپ کو نماز میں فرض کتنے ہیں، کہیں بھی حدیث میں نہیں آیا کہ نماز میں 6 فرض ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنی سنتیں ہیں۔ لیکن جب ہم پڑھتے ہیں نور العزا تو اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں کہ 6 فرض ہیں، اتنے واجبات ہیں، 51 سنتیں ہیں، رکوع کی اتنی سنتیں ہیں، قیام کی اتنی سنتیں ہیں، سجدے کی اتنی سنتیں ہیں۔ ہم کو کہیں بتاؤ کہ حدیث کے اندر ہے؟ جی حدیث میں سب ہے، یہ انداز نہیں ہے، یہ سب ہے حدیثوں میں، لیکن یہ انداز نہیں ہے۔
یہ بعد میں ضرورت سمجھ کر سمجھانے کے لیے، تسہیل کے لیے، تفصیل کے لیے، تحقیق کے لیے مختلف چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے پر حضرات صوفیہ تزکیے کا نام انہوں نے تصوف رکھ دیا۔ قرآن میں آیا تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کا نام تفسیر رکھ دیا۔ اب کوئی کہنے لگے قرآن میں تو تفسیر کا لفظ قرآن کی تفسیر کے لیے نہیں آیا ہے۔ جی تفسیر کا نہیں آیا، تعلیم کا تو آیا ہے۔ وہی ہے جس کو آپ قرآن تعلیم کہتا ہے، اسی کے لیے لفظ تفسیر استعمال کر لیا گیا تو کیا نقصان ہو گیا؟ تعلیم حدیث کا کہیں ذکر قرآن میں نہیں ہے، تعلیم حکمت کا لفظ آیا ہے، تعلیم حکمت کا لفظ آیا ہے۔ اب کوئی کہنے لگے یہ محدثین کو کیا ہو گیا کہ وہ اس فن کا نام حدیث رکھ دیے، انہوں نے حکمت کیوں نہیں رکھا جبکہ قرآن تو اسے حکمت بول رہا۔ تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں سارے حقائق موجود ہوتے ہیں، نام ضرورتاً سمجھانے کے لیے، کچھ تفصیل کے لیے ایسے رکھ دیے جاتے ہیں۔ نام سے نہیں ہے مطلب، اصل مطلب ہوتا ہے مقصد سے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرات صوفیہ جس کو تصوف کہتے ہیں وہی دراصل ہے تزکیہ، اصلاح، تربیت، ظاہر اور باطن کو سنوارنا، گناہوں سے بچنے کے اصول بتانا، نیکیوں پر چلنے کے اصول بتانا، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا طریقہ تعلیم دینا، بچنے کے لیے کچھ جو ہے چیزیں بتانا، ایسا کرو ایسا کرو، اس طرح چلو اس طرح چلو، یہ ہے تزکیہ نفوس، اور اس کا کام حضرات صوفیہ کرتے ہیں، اور خانقاہ کا اصل مشن یہی ہے۔ خانقاہ جس کو کہا جائے گا وہ یہی کام کرنا ہے، اسی کا نام ہے روحانی بیماری، اس کو میں نے کہا باطنی بیماری، اور قرآن نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، باطنی بیماری، باطنی گناہ۔ یہ کام تزکیہ قلوب کا، تزکیہ نفوس کا، تزکیہ ظاہر کا، یہ ہے جو مشن ہے خانقاہوں کا کہ پاک بناؤ، صاف بناؤ، دل کے اندر سے کھرچ کھرچ کر برائیوں کو نکالو، ظاہر کو بھی اچھا بناؤ، باطن کو بھی اچھا بناؤ، تاکہ ایک آدمی اپنی اصلاح کر کے اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائے۔ لیکن آج یہ باتیں بہت سارے لوگ نہ سمجھ کر یا سمجھنے کے باوجود غلط کرتے ہوئے باطنی بیماری کسی اور چیز کا نام دے رہے ہیں۔ خانقاہوں کے نام پر کچھ اور کام کیا جا رہا ہے۔ کیا کام ہو رہا ہے؟ جن اتارنے کا کام۔ کیا ہو رہا ہے؟ خانقاہ ہے، کیا ہوتا ہے خانقاہ میں؟ جن اتارا جاتا ہے۔ پہلے تو اس کے اوپر سے ہی اتارنا چاہیے۔ آج خانقاہوں کو یوں غلط تصور دیا جا رہا ہے، پیر کو غلط تصور دیا جا رہا ہے۔ پیر اور شیخ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو لے کر دنیا میں چلتا ہے۔ تعلیم ہے، تعلم ہے، اصلاح ہے، تزکیہ ہے، نفوس کا، ظاہر کا، باطن کا، قرآن و حدیث کے عین مطابق جو کچھ بتایا گیا اس کو لوگوں کو بتا کر ان کے دلوں کو صاف کرنا، ان کے ظاہر کو پاک و صاف کرنا، اسے کہ اس کی پاکی و صفائی کے بغیر نہ ہماری نماز ہی قبول ہو سکتی ہے، نہ ہمارا ذکر ہی قابل قبول ہو سکتا ہے، نہ کوئی عبادت ہی قابل قبول ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر دل اگر ریاکاری میں مبتلا ہو، ہم بڑی نماز پڑھ لیں کوئی فائدہ نہیں۔ ریا کو نکالنا فرض ہوا کہ نہیں ہوا؟ ریا کو نکالنے ہی حضور آئے تھے۔
وہی کام شیخ کو بھی کرنا ہے، ریاکاری سے بچائے، خود ریاکاری سے بچے، لوگوں کو ریاکاری سے بچائے۔ تکبر آ گیا اس آدمی کے اندر۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا متکبر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب ہم لوگوں کے دلوں میں تکبر چل رہا ہو، ہم جنت کا تصور کیسے کریں؟ معلوم ہوا کہ جنت میں جانے والے کو اپنے اندر سے تکبر کھرچ کے نکالنا ہو۔ عالم ہو تو اس کو بھی، محدث ہو تو اس کو بھی، امام ہو تو اس کو بھی، جاہل ہو تو اس کو بھی، پڑھا لکھا ہو تو اس کو بھی، گریجویٹ ہو تو اس کو بھی، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر سے تکبر کی بیماری کو نکالے۔ یہی تو وہ تکبر ہے جس نے عزازیل کو برباد کیا تھا۔ آسمانوں سے نکل کر زمین پہ اس کو پھٹکنا پڑا تھا، یہ وہی تکبر ہے۔ معلوم ہوا یہ تکبر نکالنا ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اسی کا نام ہے تزکیہ۔ اب اسے آپ تزکیہ بول لیجیے، تصوف بول لیجیے، کچھ بھی نہ بولیے، کچھ بھی نہ بولیے، لیکن کام تو کیجیے۔ کام سے مقصد ہے۔ اچھا، حسد ہے ایک آدمی کے دل میں، اسے دیکھتا ہے تو جلتا ہے، اسے دیکھتا ہے تو کڑتا ہے، کسی کی بلڈنگ کو دیکھتا ہے تو جلن ہوتی ہے، کسی کے کمال کو دیکھتا ہے تو دماغ خراب کر لیتا ہے، اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ حسد کی جلن کی بیماری دل میں بسی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسد کی بیماری نیکیوں کو اس طرح کھا کر خاکستر کر دیتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو خاک بنا دیتی ہے۔ اب ایک آدمی تہجد گزار، ذکر و فکر میں مشغول، لیکن یہاں دیکھو تو حسد بھی ہے، اس سے حسد، اس سے حسد، بھائی سے حسد، دوست سے حسد، کسی کے مال پر حسد، کسی کی جائیداد پر حسد، کسی کے علم پر حسد، کسی کے کمال پر حسد، کسی کے جمال پر حسد۔ اب اس کی تہجد بھی، اس کی عبادتیں بھی بیکار ہو جائے۔ اب حسد والے کو حسد کا علاج کرانا ضروری ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک آدمی کے اندر غصے کی بیماری، بے تحاشا غصہ، موقع بے موقع غصہ، بیوی پر غصہ، ماں باپ پر غصہ، بڑوں پر غصہ، چھوٹوں پر غصہ، اور غصے سے اسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا میں صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں، الٹا سیدھا کرتا رہتا ہے، بلکہ ایک درجے میں شیطان جیسا ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو غصہ آتا ہے ذرا اس کا چہرہ دیکھ لو، شیطان کے جیسا ہوتا ہے، دیدے پھاڑ لیتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، اور منہ جو ہے اس کا بگڑ جاتا ہے، چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہی تو ہے شیطانی آثار۔ اور ایک حدیث میں فرمایا غصے کی بنیاد آگ ہے، غصے کی بنیاد آگ ہے، شیطان کی اصل بھی آگ ہے۔ جب آدمی یہ آگ میں غصہ کرنے لگتا ہے تو شیطان سے بڑا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ بھی اتنی بڑی بیماری، بے خبر سوئے ہیں، بے خبر کھا رہے ہیں، بے خبر پی رہے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے میں کتنا بیمار ہوں۔ پیٹ میں درد آیا پریشان ہوتا ہے، سر میں درد آیا پریشان ہوتا ہے، داڑھ میں درد آیا پوری رات نہیں سوتا۔ لیکن غصے کی ایسی بیماری، ادھر ماں پریشان ہے اس کے غصے سے، ادھر باپ پریشان ہے غصے سے، بھائی پریشان ہے غصے سے، بیوی پریشان ہے غصے سے، اس لیے کہ اس کا انداز عجیب و غریب ہو جاتا ہے۔ لیکن اسے فکر نہیں ہے کہ مجھے اصلاح کرنا چاہیے، وہ سب کی اصلاح کرے گا، خود کی نہیں کرے گا۔ اسے فکر ہے بیوی میری ماننا، ابا بھی میری ماننا، اماں کا تو خیر کوئی درجہ ہے ہی نہیں، لیکن خود کی اصلاح کی فکر نہیں ہے۔ بھائیو کیا بتاؤ ایسے آدمی کو اصلاح کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ لوگ
کہاں جائیں گے؟ حسد والا علاج کرانے کہاں جائے گا؟ غصے والا علاج کرانے کہاں جائے گا؟ کینے والا علاج کرانے کہاں جائے گا؟ اسی طریقے پر اور بیماریاں جن کی طرف میں نے اشارہ دیا بہت سے لوگوں میں پائی جا رہی ہے، یہ لوگ اپنا علاج کرنا چاہیں تو کہاں جائیں گے؟ ان کو جانا ہے مشائخ کے پاس، ان کو جانا ہے خانقاہوں کے اندر، وہاں جا کر اپنی یہی اصلاح کرانا ہے۔ اسی کا نام ہے اصلاح، اسی کا نام ہے تزکیہ، اسی کا نام ہے تصوف، یہی تصوف کا مقصد، یہی خانقاہوں کا موضوع۔ جن اتارنا خانقاہ کا موضوع نہیں ہے۔ کسی کے پیٹ سے درد اور پیٹھ کے درد کے لیے تعویذ لکھنا یہ وہاں کا کام نہیں ہے۔ کسی کے سر پہ درد کا اور کسی کا دکان نہیں چل رہا ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، دکان میں نقصان ہو رہا ہے، کمپنی میں کام نہیں مل رہا ہے، حضرت والا تعویذ دے دیجئے، اس کا خانقاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو خانقاہ میں بیٹھ کر یہ کرتا ہے وہ خانقاہ کو بدنام کرتا ہے، وہ خانقاہ کو اپنے موضوع سے ہٹاتا ہے۔ لیکن آج ہو رہا ہے، سنتا ہوں فلاں جگہ خانقاہ ہے، کیا ہوتا ہے خانقاہ میں؟ تعویذ ڈنڈے، جنات کا اتارنا چڑھانا، چڑھاتے بھی ہوں گے، اتارتے ہیں تو چڑھاتے بھی ہوں گے۔ جو اتارے گا وہ چڑھانے کی بھی طاقت تو رکھتا ہوگا، یہ الگ بات کہ اس کے اوپر کتنے چڑھے ہیں وہ نہیں معلوم۔ یہ ہو گیا ہے آج کل۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تصوف کا موضوع کیا، تصوف کا مقصد کیا، خانقاہ کی اصل کیا، خانقاہ میں ہونا کیا ہے۔ آج ان سب چیزوں کو چھوڑ کر لوگ بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی کو اصلاح کرانا ہے تو اسے وہ خانقاہ لینا ہے جہاں یہ کام ہوتا ہے۔ جہاں یہ کام نہیں ہوتا تو کچھ اور ہو رہا ہوگا، وہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن وہ خانقاہ نہیں ہے، وہ تصوف بھی نہیں ہے۔ جن اتارنے کا نام تصوف نہیں، پیٹ کے درد کی تعویذ کا نام تصوف نہیں، داڑھ کے درد کی تعویذ کا نام کوئی تصوف نہیں، اور پلیتے دینا اور اسی طرح کیا اس کا نام، چینیاں، پلیتے، لیمو، حلوہ، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، ان چیزوں کا نام خانقاہ نہیں ہے۔ خانقاہ نام ہے اصلاح کے مقام کا، وہ مقام جہاں دلوں کو پاک کیا جاتا ہو، جہاں دلوں کو صاف کیا جاتا ہو، جہاں اصلاح کی جاتی ہو، اللہ سے ملایا جاتا ہو، اللہ کی باتیں کی جاتی ہو، سنت کا پیغام پہنچایا جاتا ہو، قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہو، اور وہ اللہ کے ذکر و فکر کی مجلسیں قائم ہوتی ہو، اس کا نام ہے اصل میں خانقاہ۔ جہاں کچھ اور ہوتا ہے اس کا نام قطعاً خانقاہ نہیں ہے، اس کا نام خانقاہ رکھنا خانقاہ کے نام پر زیادتی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس زمانے میں جب اسی طرح کی بہت ساری خرافات، مقصد سے ہٹی ہوئی چیزیں، بے مقصد کی باتیں تصوف کے نام پر، خانقاہوں کے نام پر، بدعات، خرافات، لغویات، شرکیات، الٹی سیدھی باتیں اور کچھ عجیب عجیب نعرے، عجیب عجیب دعوے، بے حقیقت سمجھے، وحدت الوجود، وحدت الشہود، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ سب حقیقتیں ہیں، لیکن میں جو بول رہا ہوں وہ کیا؟ محض دعوے، محض نعرے۔ اسے پوچھو کہ وحدت الوجود کا مطلب کیا؟ نہیں معلوم۔ وحدت الشہود کا معنی کیا؟ نہیں معلوم۔ یا معلوم ہے تو غلط معلوم۔
بعض لوگ غلط تفسیریں کرتے ہیں، کہتے ہیں وحدت الوجود کا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات جو کچھ نظر آ رہی ہے یہ سب کا سب اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ زمین بھی، آسمان بھی، چاند بھی، سورج بھی، تو بھی، میں بھی، ہم سب کیا ہیں؟ نعوذ باللہ اللہ ہے، خدا ہے۔ یہ وحدت الوجود، وحدت یعنی اللہ میں سب مل گئے ہیں، یہ معنی اس کا کرنا کفر ہے، یہ معنی اس کا لینا شرک ہے، بلکہ بہت بڑا شرک ہے، اس سے بڑا شرک جو مشرکین کرتے ہیں، اس سے بھی بڑا شرک ہر چیز کو خدا سمجھنا۔ مشرکین تو چند خداؤں کو مانتے ہیں، یہ زمین کو بھی خدا مانتا، آسمان کو بھی مانتا، تین کو بھی مانتا، منکے کو بھی مانتا، درخت کو بھی مانتا، بندر کو بھی مانتا، انسان کو بھی مانتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ معنی نہیں، اس کا معنی ہے، میری ایک مفصل تقریر بھی اس پر ہے، یوٹیوب پر بھی پڑی ہوئی ہے، علماء نے یہ معنی کیا معنی بیان کیا وہ الگ بات ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں خانخواہوں کے نام پر یہ گمراہیاں پیدا کی جا رہی ہے، گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہے، وحدت الوجود کا غلط مطلب بیان کیا جا رہا ہے، اسی طریقے پر طریقت، حقیقت، معرفت کی غلط تشریحات کی جا رہی ہے، یہ تک کہا جاتا ہے شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے، معرفت الگ ہے۔ ارے وہ معرفت ہے کیا؟ اسے پتہ نہیں کیا ہے، اور کہتا ہوں میں کان میں بتاؤں گا۔ نبی کوئی ایسا کام لے کر نہیں آئے جو کان میں بتانے کا ہو، نبی تو وہ بات لے کر آئے جو منبر پر بتا دیتی، سب کے سامنے آشکارا ہو، کوئی بات چھپانے کی نہیں لائے، کان میں کہنے کی نہیں لائے، بلکہ وہ تو سب کچھ آشکارا کر گئے، ہر چیز واضح ہے اور اسی کو لے کر چلنا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ تصوف کا موضوع کیا؟ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اعظم، جس کا عنوان قرآن کے اندر تزکیہ آیا ہے، وہی تزکیہ یہ خانقاہوں کا موضوع، مشائخ کا موضوع ہے، جو قرآن و حدیث بھی کے ذریعے سے اور مشائخ کی جو اسلاف اور بزرگان دین ہے ان کی تعلیمات کے نتیجے میں اس کے اصول، اس کے طریقے، اس کے مقاصد، اس کے توابع، اس کے اسباب، اس کے وسائل، اس کے ذرائع، ان سب چیزوں کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ تصور جس کو لے کر چلنا ہے، خانقاہوں میں یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور کیا جا رہا ہے تو سمجھیے وہ خانخواہ نہیں ہے، وہ خامخواہ ہے۔ کیا ہے؟ خامخواہ۔ یہ لفظ اس لیے یاد آ گیا کہ حضرت مسیح الامت میرے شیخ اور استاد مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں وہاں خانخواہ تھی، تو خانخواہ میں کچھ سالکین رہتے تھے۔ ایک بار حضرت ان کو دیکھنے کے لیے آئے، دیکھا تو ایک جگہ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا بھائی آپ لوگ کہاں کے؟ فلاں جگہ کے۔ یہاں کیوں ہیں؟ کہنے لگے ہم خانخواہ میں ہیں۔ حضرت نے کہا تم خانخواہ ہی نہیں خامخواہی ہو، تم خانخواہی نہیں خامخواہی ہو۔ خامخواہ ویسے ہی آ کے رہ گئے، تو ایسے ہی بات خانخواہ نہیں ہے، خامخواہی ہو گئی ہے۔ بتاؤ ایسا ہو تو یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میں نے آج آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح نہج پر قائم رکھے، اسلاف اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.